الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو میرے نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور 2 حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے یعنی مسلمانوں کے اندر اتحاد باقی نہیں رہا ہے۔ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اگر متحد رہو گے تو سمجھیں گے کہ زندہ ہیں ابھی، اگر اختلاف کرو گے انتشار میں بکھر جاؤ گے آپسی لڑائیوں میں بٹ جاؤ گے تو میرے بھائیوں ان مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اگر آپ حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، پچھلی قوموں کے تذکرے کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو روزے روشن کی طرح، سورج کی طرح یہ بات بالکل صاف نظر آ جائے گی کہ جس قوم میں، جن لوگوں میں اتحاد نہیں رہا ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، لڑائیاں پیدا ہو گئی، خود مسلمانوں کے درمیان انتزاعات پیدا ہو گئے، انتشار ہو گئے تو ان کا نام صفحہ ہستی سے یعنی دنیا سے مٹ گیا۔ ساری دنیا بھلا کر رکھ دی ہے ان لوگوں کو جن کے اندر اتحاد نہیں رہا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اگر تم
ایک جہتی کے ساتھ سارے مسلمان حضرات ایک اگر مل کر رہیں گے تو کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے. اگر بعد میں کوئی پریشانی آنے والی ہے تو میرے بھائیوں یہ اتحاد ایک ایسی طاقت ہے, یہ اتحاد ایک ایسی قوت ہے جو پریشانیوں کو دور کر دے گی. آپ بارہا سنے ہوں گے جب اسلام آیا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, اس وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں سارے کفار مکہ اسلام قبول کر لیے. بیک زبان ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں آپ حضرات کا نبی ہوں, یہ کلمہ پڑھ لو. 360 معبودوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, ان پتھروں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, ان درختوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے. کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو ایسا بھی نہیں کہ جب سامنے جو بھی تھے سارے کلمہ پڑھ لیے, صرف اور صرف گنے چنے لوگ کلمہ پڑھ لیے ہیں. صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھے, اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کلمہ پڑھی. اسی طرح کچھ بس جو انگلیوں میں شمار کر سکتے ہیں اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت کے واقعات, اس وقت کے پیش آنے والے غزوات اگر آپ مطالعہ کریں گے تو گنے چنے مسلمانوں نے ساری دنیا میں کوہرام مچا کر رکھ دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہی نظر آتی ہے کہ صحابہ کے درمیان اتحاد تھا, صحابہ کے درمیان ایک جہتی تھی. سارے صحابہ, سارے مسلمان حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے. لیکن آج ماشاء اللہ سے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں کلمے کی دعوت نہ پہنچی ہو. کوئی کونا ایسا نہیں ہے, کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں مسلمان نہیں رہتا ہو. اتنی کثیر تعداد کے باوجود ہمارے کانوں نے یہ دن بدن آئے, دن بدن بڑھتے یہ واقعات سنے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر اتنے ظلم کر رہے ہیں, فلاں جگہ ہماری ماؤں بہنوں پر عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, فلاں جگہ مسلمان اتنے لاچار اور مجبور ہیں. یہ اتنی بے عزتی, یہ اتنے ذلیل یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر پیسوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر مسلمانوں کی کمی ہے؟ کیا مسلمان کم ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا. ہمارے اندر ہمارے مسلمان حضرات نے اتحاد کا خاتمہ کر دیا ہے. اتحاد یعنی مل جل کر رہنا, جس کو بھلا کر رکھ دیا ہے. جہاں میں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں, سب چاروں کے چاروں یہی سوچتے ہیں کہ یہاں پر میں بڑا ہوں اور میرا دنیاوی مفاد مجھے حاصل ہو جائے, یہی سب کی پڑی ہوئی ہے. لیکن اتحاد, قرآن کا اگر مطالعہ کرے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک امۃ واحدہ, ساری کی ساری امت ایک ہی امت ہے, سارے مسلمان ایک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمنون کجسد واحد, سارے مسلمان حضرات گویا ایک جسم ہے. سارے مسلمان حضرات, اگر ایک جسم میں کسی ہاتھ کو تکلیف ہو گئی, اگر ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ دیکھیں کہ دوسرا ہاتھ کتنا اس کو ساتھ دیتا ہے, اس کو پٹی باندھتا ہے, دوائی لگاتا ہے, آنکھیں روتی ہے, زبان سے ڈاکٹروں کو بتاتا ہے. یہ سب ایک ہی جسم ہے. میرے بھائیوں, مسلمانوں کو اس طرح رہنا چاہیے, اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ مل جل کر اگر رہیں گے تو میرے بھائیوں کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے, کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے. اگر آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, اگر آج مسلمان غم زدہ ہے, اگر مسلمانوں کے اوپر غمناک نازک حالات پیش آ رہے ہیں, اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے اتحاد نہیں رہا. ہمارے مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تاریخ حیرت کرتی ہے صحابہ کے دور کی. جب غزوہ بدر پیش آیا اس وقت کتنے لوگ مسلمان تھے, کتنے لوگ غزوے میں شامل تھے؟
कितने लोग गजबे में शामिल थे? सिर्फ और सिर्फ 313 लोग गजबे में शामिल थे। 313 लोगों ने जंग लड़ी है। उधर कुफारे मक्का कितने थे? 1000 थे, लेकिन 1000 भी असलिहा से पूरे लेस थे। एक एक के हाथ में तलवार थी, घोड़े थे, ऊंट थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन तारीख का मुताला करें तो मालूम होगा हमारे मुसलमानों के सहाबा के दरमियान 313 में सिर्फ और सिर्फ 2-3 घोड़े थे, चंद ऊंट थे, लेकिन 3-4 तलवारें थी, और दूसरों के पास क्या थे? सिर्फ और सिर्फ लाठियां थे, डंडे थे। इसके अलावा और कुछ नहीं था। सिर्फ इत्तिहाद था 313 के दरमियान। लेकिन 313 ने 1000 को शिकस्त दे दी, 1000 पर गालिब आ गए, सिर्फ और सिर्फ इत्तिहाद की वजह से। तो मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं रहा। किसी एक को बड़ा मानने की ताकत हमारे अंदर से खत्म हो गई है। हम पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, सब कुछ हम ही है। जहां जो जाते हैं वहां बड़ा बन जाते हैं। किसी बड़े के पेश नजर रहकर, किसी बड़े को अपना इमाम बनाकर, किसी बड़े को अपना आयत बनाकर अगर उसकी रहबरी में अगर हम काम करेंगे तो मेरे भाइयों, कभी भी मुसलमानों के ऊपर ऐसे हालात पेश आने नहीं देंगे। कभी भी मुसलमान ऐसे हालात से दो चार होने वाले नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ हमारे वजह कुरान हमको कहता है तिल का उम्मतुल वाहिदा। हदीस शरीफ कहती है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आज मुसलमानों को दूर की बात है, लेकिन ये घर में भाई भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, भाई और बहनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, और माँ बाप के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, लड़कों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। मुसलमान को दूर की बात, सिर्फ सगे भाई जो है वो भी इख्तिलाफ से पाक नहीं है, उनके अंदर भी इख्तिलाफ पैदा हुआ है। कहां हम जाकर तरक्की कर पाएंगे? इसलिए हमारे उलमाए किराम ने इत्तिहाद को मजबूत पकड़ रखा था। इसीलिए हमारे उलमाए किराम ने जिंदगी में तरक्कियां करते चले गए। लेकिन हमारे अंदर इत्तिहाद खत्म हो गया, हमारे अंदर इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो हमने तनज़्ज़ुली के अंधेरे घाटियों में, अंधेरे गड्ढों में गिर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपस में घरों में इत्तिहाद को पैदा करो और मोहल्ले में इत्तिहाद को पैदा करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर सबसे पहले सलाम किया करो। जब मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो इस्लामी कवानीन पर अमल करो। अमल करने में क्या जाता है? आपका क्या जाता है? सलाम करने में क्या चले जाता है? सलाम करेंगे तो नेकियां मिलेंगी। हदीस शरीफ में आता है अफ्शु सलाम बैनकुम तहाबू, आपस में सलाम को रिवाज दो। जहां भी एक मुसलमान नजर आ जाता है तो फौरन सलाम कर लिया करो। सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है दिलों में। अगर मोहब्बत पैदा होगी तो इत्तिहाद पैदा हो जाएगा, इत्तिहाद पैदा हो जाएगा। और आजकल सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि हम देखते हैं तो मुसलमान होने के आजकल खासकर नौजवान हजरात के ऊपर मुसलमान होने की कोई अलामत ही नहीं मिलती, कि गलियों में रहते हैं, गलियों में घूमते हैं, बाजारों में घूमते हैं, एक मुसलमान है और दूसरा भी मुसलमान है, लेकिन एक के ऊपर निशानात पाए जाते हैं मुसलमान होने के, कि शरई जुब्बा पहनता है और टोपी लगाता है, चेहरे पर दाढ़ी है। वो मुसलमान कहता है कि मैं सामने वाले को सलाम करूं, लेकिन सामने वाले की हालत ये होती है कि वो अपने आप को मुसलमान कहने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ ज़बानी दावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ ज़बानी दावा करने से कुछ होगा तो जो बड़े बड़े गैर मुस्लिम हजरात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे वो भी मुसलमान हो जाएंगे, वो भी जन्नत में चले जाएंगे। सिर्फ ज़बानी दावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ जबान से दावा करता है कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बाप से बेहद मोहब्बत करता हूँ, अगर कोई उनके ऊपर कोई चीज आड़ा आएगी तो मैं उसको फौरन हटा दूंगा। अगर सिर्फ जबान से दावा करता है और माँ को अगर मार रहा है, बाप को सता रहा है, ये कुछ होने वाला नहीं है। अब सिर्फ मुसलमान होने का दावा कर रहा है लेकिन इस्लाम की एक भी निशानी नहीं पाई जाती है। सेम यही तो मिसाल होगी कि सिर्फ जबानी दावा करते फिर रहे हैं आज हम।
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی ترقی کے پہاڑوں پر چڑھو گے اگر تم صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ گے، اگر تم صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنے والے ہو جاؤ گے تو میرے بھائیوں ہم کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کسی جگہ ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جگہ ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی جب ہم مسلمان ہیں، جب ہمارا اسلام مذہب ہے، ہمارا مذہب حسن اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا مذہب غیروں کے ساتھ بھی رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اگر غیر ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اگر اڑوس پڑوس میں غیر ہے تو ان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ان کو مت ستاؤ، اور رات جب ہو جاتی ہے تو اپنے سے دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ اتنی ہمارا اسلام، اتنا اچھا ہمارا مذہب ہے، اتنا اچھا ہمارا دین ہے، اتنا اچھا مذہب لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے بھائیوں کس چیز نے ہم کو مذہب سے دور کر دیا ہے؟ کس چیز نے ہم کو مسجدوں سے دور کر دیا ہے؟ کس چیز نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے دور کر دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پیسے نے ہم کو دور کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے سے؟ کیا ہمارے بچوں نے ہم کو دور کر دیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری دولت تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، مال بھی تم کو جہنم میں لے کر جائے گا، تمہاری اولاد بھی تم کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ جہنم میں لے کر جائیں گے، بلکہ وہ بچے جہنم میں لے کر جائیں گے جن کی محبت نے آپ کو اسلام سے دور کر دیا ہے، آپ کے بچوں کی محبت نے آپ کو نماز کو جانے سے روک دیا ہے، وہ بچے آپ کو جہنم میں لے کر جائیں گے، وہ بچے آپ کو جہنم میں لے کر جائیں گے جن بچوں کی وجہ سے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ بچے آپ کو جہنم میں لے کر جائیں گے جن بچوں کی محبت نے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، قرآن پڑھنے کا آپ کو وقت نہیں دیا ہے، اور وہ مال بھی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا ہے، وہ مال بھی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا جو مال کی وجہ سے آپ نماز کو بھول کر، قرآن کو بھول کر، اسلامی تعلیمات کو بھول کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو بھول کر ہم مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مال بھی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ صرف یہ چند دن کے لیے، 2 دن کی زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت کو بھلا کر بیٹھے ہیں، اپنی آخرت کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ کس نشے میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا تصور لے کر ہم گھوم رہے ہیں؟ دماغ میں کیا تصور لے کر گھوم رہے ہیں؟ کتنی عیاشی کے ساتھ، کتنی عیاش پرستی کے ساتھ ہم دنیا میں جی رہے ہیں؟ میرے بھائیوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں دن بدن مرنے کے واقعات، مرنے کے ایکسیڈنٹ کے واقعات، ہمارے ہسپتالوں میں کتنے جنازے نکل رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ ایک دوسرے کے لیے عبرت ہے، سبق حاصل کرنے کا مقام ہے، سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ ایک جب مرتا ہے، ایک مومن کی، ایک کافر کی جب موت ہوتی ہے تو دوسرے مومن سبق لینا چاہیے، دوسرا مومن اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے، دوسرا مومن اپنی زندگی میں اسلامی قوانین اور اسلامی احکامات پر بجا لانا چاہیے۔ مرنے والے پریشان ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کا آپ کو معلوم ہوگا جتنے لوگ قبروں میں دفن ہوئے ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، کچھ کر نہیں پاتے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جینے والوں ہوش سنبھال کر جیا کرو، دنیا میں جو جیتے ہو آخرت کو بھول کر مت جیا کرو، یہی سب کی آواز ہے، لیکن یہ آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ قرآن بولتا ہے، قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہے کہ وہاں جانے کے بعد پچھتاوا ہوگا، ہم عیاش پرستی کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن یہ جینا ہمارے لیے وبال ہو جائے گا۔ کس فخر کے ساتھ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے جی رہے ہیں۔ صحابہ کا دور تو یہ تھا، صحابہ کی زندگی کو اگر پڑھیں گے تو صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
لیکن ہم نہیں دیکھے ہیں. لیکن جو قرآن صحابہ کے لیے تھا وہی قرآن ہمارے لیے ہے. جو کلمہ صحابہ کے لیے تھا وہی کلمہ ہمارے لیے ہے. جو تعلیم جو اسلامی قوانین صحابہ کے لیے تھے وہی قوانین اور اسلامی تعلیم ہمارے لیے ہے. کیا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان؟ صرف یہی فرق ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے جائیداد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم لات مار کر پھینک رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے نام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب درود پڑھتے ہیں تو یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. فرشتے پیش کرتے ہیں. کل قیامت کا منظر ہوگا، کتنے لوگ سامنے ہوں گے. اتنے لوگوں کے موجودگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر نہیں چلیں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرہ دیکھنے کو پسند نہیں کریں گے. تو ہم مومن کس چیز کے مومن ہیں؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ آپ تصور کر لیجئے، آپ خود محاسبہ کر لیجئے. جی رہے ہیں، آرام سے جی رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے، احکامات پر چلنے والے بنو گے، من چاہی زندگی سے باز رہو گے اور دل چاہی زندگی سے باز رہو گے، ناجائز خواہشات کو چھوڑ دو گے، تو میرے بھائیوں آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ کی زندگی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، دلوں کو سکون ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پر چلنے سے. دیکھیے آج جو سائنس دعویٰ کرتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف ہماری ہی وجہ ہے، یہ صرف اور صرف ہماری ہی کمی ہے اور ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیے ہیں. ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا کر بالکل آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے بچے ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم ان سے خوش ہیں. میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا، نماز اور اسلام کے درمیان صرف اور صرف نماز کا فرق ہے. اگر نماز پڑھے گا تو مسلمان کہلائے گا، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. خاص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یعنی جو شخص جان بوجھ کر لاپرواہی میں، سستی میں اور نمازوں کے ٹائم پر، اذانوں کے ٹائم پر جو موبائل میں رہا، جو گندی فلموں میں دیکھتا رہا، یہ سب کے سب نماز جو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے. نماز اور کفر کے درمیان صرف اور صرف، اسلام اور کفر کے درمیان صرف اور صرف نماز فرق کرنے والی چیز ہے. ہم نمازوں کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، ہم اسلامی قوانین کو بھلا بیٹھے ہیں. ہمارے بچے، ہمارا خاندان بے دینی کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم ان سے خوش ہیں. ایک نماز نہ پڑھنے پر آدمی کو کھانا نہیں اترنا چاہیے، کاروبار میں چین نہیں آنا چاہیے ایک نماز کے چھوڑنے پر. اگر ہمارے ساتھ ایک جھوٹ اگر زبان سے نکل گیا تو ہمارا چین اور سکون ختم ہو جانا چاہیے. ایسی زندگی ہونی چاہیے. اگر ہم زندگی نہیں بدلیں گے کیا گارنٹی ہے دوسری نماز کے وقت تک ہم زندہ رہیں گے یا انتقال ہو جائیں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ہم ایسا جی رہے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 70 سال کے بعد ہی ہمارے موت آئے گی، 70 سال کے بعد ہی ہمارے دروازے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے. اس یقین کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے مومن عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کیسا تھا، کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اگر وہ نماز پڑھتا تھا تو اس سے بھی ہم سبق لینا چاہیے. اگر وہ گناہ کے کام کرتا تھا اس سے بھی سبق لینا چاہیے. ایک مومن کی موت دوسری مومن کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ وہ کل چلا گیا ہے اور آج میں جانے والا ہوں. یہی تصور اگر آپ لے کر پھریں گے تو میرے بھائیوں 24 گھنٹے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ اپنے دلوں میں یہی تصور کر لیجئے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں ہم رہنے والے نہیں ہیں، اس میں ہم ہمیشہ نہیں رہنا ہے. بس کچھ دن کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے سانس بند کر دیا تو ہمارا جنازہ اٹھ جائے گا. یہی تصور اگر لے کر ہم پھریں گے، یہی تصور اگر لے کر ہم کاروبار کریں گے تو کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولنے سے پہلے یہی تصور کر لیجئے کہ یہ جھوٹ کل قیامت کے دن اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا.
اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو یہی نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. اگر یہ تصور آپ حضرات کے دلوں میں رہے گا اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں رہے گا تو میرے بھائیوں کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے گا, کوئی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی بھی چوری نہیں کرے گا, کوئی بھی شراب نہیں پیے گا, کوئی بھی زنا نہیں کرے گا, کوئی بھی برے کام نہیں کرے گا. وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, ہم جو روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ روزی تو اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیا ہے. تم بھاگو تب بھی ملے گی, نہ بھاگو تب بھی ملے گی. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے رحم, اتنے بڑے کریم ہیں کہ ہم اتنے نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم کو رزق عطا فرماتے ہیں, عزت کی روزی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کا رزق نہیں چھینتا ہے, لیکن سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. سجدہ کرنے کی توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. ہر ایک کو دن میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. جو نماز پڑھ لیتے ہیں وہ فوراً شکریہ کی نماز پڑھے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ رب کریم کا کمال ہے, جنہوں نے ہم کو نماز کا خیال دلا کر مسجد تک لایا ہے, ہم کو دین کا خیال دلا کر ہمارے گھروں میں دین کی دعوت کو عام کیا ہے. یہ ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو میرے بھائیوں جو نماز چھوڑتے ہیں, جو دین سے دور ہے, جو قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں, جو گناہ کے کام کرتے ہیں, یہ سب اور سب سمجھ لیجئے کہ اور یہ دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اگر اور ناراض ہوتے ہیں تو رزق نہیں چھینتے لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. ہر ایک فجر کی نماز میں نہیں آتا ہے. جتنے لوگ ظہر کی نماز میں آتے ہیں اتنے لوگ فجر میں نہیں آتے ہیں. فجر میں گنے چنے لوگ آ جاتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اور جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں یہ سارے لوگ تہجد نہیں پڑھتے ہیں, ان میں سے 2-4 لوگ تہجد پڑھ لیتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے. تو میرے بھائیو جتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اتنے لوگ بقیہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے صاف مثالیں ظاہر ہو رہی ہے. جتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اتنے لوگ عام نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت توفیق دے گا جب آپ کے دلوں میں, جب ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت ہوگی, قرآن کی اگر اہمیت ہوگی, قرآن کی قدر کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ گنے چنے دن میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے اور قرآن کا ادب و احترام آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گا. اگر آپ جتنے جو چیز کو اہمیت دو گے وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. اگر آپ اپنے دکان کو, اپنے کاروبار کو اہمیت دیتے ہو تو آپ کا کاروبار آپ کو مل جائے گا. اگر آپ دن بھر محنت کرتے ہو پیسہ کے پیچھے تو پیسہ آپ کو رات میں مل جائے گا. آپ جتنی محنت کرتے ہو اتنا کما لو گے. اگر تم یہی بھاگنا دین کے پیچھے بھاگو گے, یہی بھاگنا مسجدوں کے پیچھے بھاگو گے, نمازوں کے پیچھے, قرآن کی تعلیم کے پیچھے بھاگو گے تو میرے بھائیو آپ کی زندگی بھی مستقبل روشن ہو جائے گا اور آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی. کسی چیز کی فکر نہیں ہے. آج ہم جن کے لیے بھاگ رہے ہیں کل کوئی کام آنے والا نہیں ہے, صرف اور صرف ہمارے نامہ اعمال کام آئیں گے. ابھی جو سانسیں ہماری چل رہی ہے یہ بہت قدر و قیمت والی سانسیں ہیں. ہماری زندگی میں پتہ نہیں اور بھی کتنی نمازیں باقی ہیں. کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم اتنے نمازیں پڑھ کر ہی مریں گے. کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اتنا پیسہ زکات لگا کر ہی مریں گے اللہ کے راستے میں. ابھی جو سانسیں چل رہی ہے اس کی قدر صحیح قدر کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز اور نماز پڑھنے کی مکمل کوشش کرے. دین میں سب سے افضل عمل کوئی ہے تو صرف اور صرف نماز ہے. جہاد بھی نماز کے بعد ہے, زکات بھی نماز کے بعد ہے, روزہ بھی نماز کے بعد ہے. سب سے افضل عمل کوئی ہے تو صرف اور صرف نماز ہے. میرے بھائی اگر معلوم کریں گے تو آپ کو واقعات پڑھیں گے تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. 5 نمازوں کا حال یہ ہے ہمارا کہ ظہر مسجد خالی ہے, صرف پہلی صف دوسری صف میں لوگ آ جاتے ہیں, ظہر خالی, عصر خالی, فجر خالی اور جمعہ میں بھر جاتی ہے ماشاءاللہ سے. اس کے بعد باقی نمازوں کا یہ حال ہے. اگر 50 نمازیں اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دیتا تو کیا کر لیتے ہم. تو میرے بھائیوں صرف 5 ہی وقت کی نمازیں تو ہے, تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرو اور
صحیح تجارت کرنے کی کوشش کرو اور قرآن سیکھنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو گیموں میں مت لگائیے, فونوں میں مت لگائیے. اپنے بچوں کو دین کی طرف کچھ لے کر آئیے. آپ چلے جائیں گے تو کون پوچھے گا؟ اگر باپ بچوں کی زندگی کی طرف نہیں دیکھے گا تو نہ ماموں دیکھے گا, نہ چاچا دیکھے گا, کوئی نہیں دیکھے گا. باپ جتنا محبت اپنے بچوں سے کرتا ہے اتنی محبت کوئی اور بھی نہیں کرے گا. ماں باپ سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں. اگر باپ کے سامنے نماز اذان ہو رہی ہے اور بچہ گیم کھیلتا ہوا ہے اور باپ بھی کچھ نہیں بول رہا ہے تو کون بولے گا؟ اور بچے کس کی بات سنیں گے؟ تو میرے بھائیوں, یہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے ان بچوں کو دین کے پیچھے لگائیے, کم از کم انسان بنائیے. اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے, اخلاق حسنہ, اچھے اخلاق نہیں ہے اور اچھے کام نہیں ہے تو ہمارے درمیان, ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی بھی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, اگر ہم حسن اخلاق کے ساتھ بڑوں کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں تو ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. کم از کم ہم جانے سے پہلے اپنے بچوں کو, اپنے گھروں کو دین کا ماحول بنانا چاہیے. اپنے بچوں کو انسان بنا کر جانا چاہیے دنیا سے. اپنے بچوں کو اتنا تو بنا دیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ پڑھ کر انسان ثواب کر سکے, قرآن کچھ پڑھ سکے, اتنا تو بنا دیجئے اپنے بچوں کو. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو دین کی حفاظت کرنے والے گھر بنائیے اور ہمارے بچوں کی زندگی صحیح گزارنے کی ہم کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت نہیں پڑھے.